اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکافرون۔ کافر پر کافرون۔ اب دیکھیں، یہ جو سورہ کافرون ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں 6 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ شرک شرک اور کفر جو کرتے ہیں اس کے اندر ان سے برات ہے، یعنی ان سے بے تعلقی، ان سے بری ہونا، بے تعلقی رکھنا، خالص صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے نا، اس کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ کافرون میں جو ہے اس میں اس کی فضیلت یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعت فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کس میں؟ طواف کی رکعتوں میں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص یہ پڑھتے تھے۔ اس لیے جب طواف کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ نے بعض صحابہ کرام کو بتایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سوئیں تو شرک سے بری ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شرک سے نجات دلائے گا انشاءاللہ اگر ہم جو ہیں اس کو پڑھ کر سوئیں۔ یعنی ایک طرح سے اس سے اس میں یاد رکھا جاتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ہمیں کسی اور کی عبادت نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ پکا رہتا ہے، اس لیے رات کو سوتے ہوئے یہ ضرور پڑھا کریں۔ اور اسی طرح بعض روایت میں آپ کا عمل بھی بتایا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتائیں جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں، تو آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کو کہا اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اگر تم سفر پر جاؤ تو اپنے صبر اور فاقہ سے زیادہ خوشحال اور یعنی جو سفر کے لوگ ہوتے ہیں، رفیق ہوتے ہیں، ان سے زیادہ خوشحال اور بامراد ہو، یعنی تمہارا سامان زیادہ ہو جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ آخری قرآن کی 5 صورتیں کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس پڑھا کرو، یعنی سفر پر جاتے وقت ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم، یعنی اگلی سورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو۔ حضرت جبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے 2 ساتھیوں کے مقابلے میں خستہ حال تھا، یعنی میں تھوڑا خستہ تھا، میرے پاس کم تھا، تو آپ کی اس تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد میں سب سے اچھے حال میں رہنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ آپ کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگایا، اور یہ پانی یعنی پانی میں نمک ڈال کر کاٹنے کی جگہ لگائے، اور قل یا ایھا الکافرون، فلق اور ناس پڑھتے جاتے اور لگاتے جاتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، وہ یہ کہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ، اساس بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف آپ کے پاس آئے اور کہا آؤ ہم آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہماری بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح مکہ والوں نے یہ آپس میں صلح کے لیے یہ صورت پیش کی، یعنی جھگڑا ختم ہو جائے، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، 1 سال تمہارا 1 سال ہمارا دین۔ تو یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے بتوں میں سے کسی ایک کو صرف ہاتھ ہی لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے، یعنی صرف آپ ٹچ کر دیں ہم آپ کو مانیں گے۔ تو اس موقع پر جبریل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے کہ دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس موقع پر نام لے کر پکار کر کہا جا رہا ہے اے کافرون، کیونکہ خاص طور سے ان کافروں سے مراد ہے جو وہاں پر جمع تھے اور وہاں پر موجود تھے اور کمپرومائز کرنے کے لیے آئے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے اے کافرون۔ اور یہ صورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی جب آپ نے ان پر ساری حجت تمام کر دی، اور پھر وہ ان کو جو ہے اس طرح یعنی رسول اللہ کو ایسی آفرز دے رہے تھے،
جیسے کہ جب ابو طالب زندہ تھے شروع میں تب بھی آپ کو آفر دی گئی تھی، مکہ کے سردار آ کر آفر کر رہے تھے اگر آپ چاہیں تو جتنی چاہیں دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں، جس لڑکی سے چاہیں آپ کی شادی کرا دیں، آپ کو سردار بنا لیں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، یعنی لا مت کہو، یعنی الا اللہ تو کہتے رہو، ٹھیک ہے آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، الا اللہ کہو لیکن لا مت کہو۔ لا سے بڑا وہ کلستے تھے، لائے نفی جنس ہے نا وہاں پر، شدت والا لا، لا الہ، لا الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس کے مقابلے میں سارے معبودوں کا ریجیکشن، شک بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ لا سے بڑا کلستے تھے، کہتے لا مت کہو، ٹھیک ہے آپ اللہ کہہ رہے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی بات کو نہیں مانا اور منع کر دیا کہ دین کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی بات کا پکا نہ ہو، نو کمپرومائز، کہتے نا باطل دوئی پرست حق لا شریک لک ہے، یعنی باطل میں تو ہے ہی بے وفائی، بہت سارے بت ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول، یعنی کسی بھی کوئی سا بھی دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں قبول نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں نا ہم بھی دنیا میں ہم کتنا کمپرومائز کرتے ہیں، ہم جو ہیں دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، دوسروں کے ڈریسنگ سینس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اپنا تو ہم سب کچھ بھول رہے ہیں، اپنی تو نمازیں بھی ہم بھول رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے اپنے معاملے میں، صرف اور صرف کمپرومائز ہے، اور یہاں کیا کہہ دیا کہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز دین کے مقابلے میں تو ہے ہی نہیں، لیکن ہم ہر وقت کیا کر رہے ہیں، ہر وقت صرف ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا۔ اور پھر دیکھیں کہ رسول اللہ نے کسی بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، تو اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے بتوں کو صرف ہاتھ ہی لگا دیجیے آپ، ہم مان لیں گے، اور ہم جو ہیں آپ کو یعنی ہم آپ کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور ان کے بت کیا تھے، لات، مناز، عزا، کہا تھا آپ ہمارے بتوں کی لات اور عزا کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کی عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بالکل بھی نہیں، کمپرومائز نہیں، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، ان کافروں سے خطاب ہے یہاں پر، سب سے نہیں، ان سے جو اس وقت یہاں وہاں پر موجود تھے، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، عبدا یعبدو سے، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، یعنی میں اس کی عبادت کبھی بھی نہیں کروں گا جن کی تم سب عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، عبدا یعبدو سے، عابدون فائل ہے، عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی عابدو، عبدا یعبدو سے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا، اور نہ ہی میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، یہ سنگولر ہے فائل، ماں جس کی عبد تم نے عبادت کی، فعل ماضی ہے یہ، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی عابدو میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، سختی سے کہہ دیا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم کرنے والے نہیں ہو، اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب کی عبادت میں کرنے والا نہیں ہوں، بار بار شدت ہے، یہ 2 بار ریپیٹ کیا ہے، کیوں کیا ہے کہ اس کو بلان تم عابدون معبود، اور نہیں تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہیں تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم مجھ سے کمپرومائز کرنے کو کہہ رہے ہو لیکن تم خود بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں تو بالکل بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو اس لیے ان کو کیا کہو، ٹاٹا بائے بائے کہو، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، اسی لیے اگر کوئی کمپرومائز کی بات کرے تو اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، اور کمپرومائز جو ہے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے دین کے معاملے میں، نہ ہماری ڈریسنگ سینس میں، نہ ہمارے رویوں میں، نہ ہمارے آنے جانے میں، نہ ہم ویسٹرن کلچر اپنانا، اڈاپٹ کرنا، کوئی بھی طریقہ میں کتنا ہی خوبصورت نظر کیوں نہ آ رہا ہو، اسلام کے طریقے سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اور پھر اور یعنی تم جو ہے اگر میرے دین کو نہیں مان رہے، اب ایسے ہی عمل ہونا چاہیے، مان لیں اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں وہ نہیں مان رہا یا کوئی ہمیں مجبور کر رہا ہے تو کیا کہیں کہ نہیں، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ اور اسی طرح ایک جگہ قرآن پر ایک اور جگہ بھی آیا ہے، کیا آیا ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی میں تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں، تو اس لیے تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کرو۔
تو جب بھی آپ کمپرومائز کرنے لگے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نہیں، دین کے معاملے میں نو کمپرومائز اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا. اللہ اکبر.